السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سوال اور جواب کا یہ سیشن شروع ہے۔ اس سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہوتا تھا، لیکن اب یہ سنڈے کے دن چلے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا غیر محرم عورت حج عمرہ کر سکتی ہے؟ غیر محرم عورت حج عمرہ کر سکتی ہے؟ دنیا کی تمام عورتیں حج عمرہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کی محرم ہو یا غیر محرم ہو، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں سوال آپ نے غلط کیا ہے۔ سوال آپ کا یہ شاید یہ ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے یا حج کر سکتی ہے کہ نہیں، تو سوال یہ تھا۔ تو نامحرم غیر محرم عورت تو عمرہ کر ہی سکتی ہے۔ عمرہ تو ہر ایک کے لیے ہے، آپ کی محرم کے لیے بھی ہے اور آپ کی غیر محرم کے لیے بھی ہے۔ تو سوال اگر یہ ہے کہ کیا بغیر محرم کے عورت عمرہ یا حج کر سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتی۔ شریعت مطہرہ میں جو سفر شرعی ہے اس کے جو مقدار ہے، تو اگر وہ ہے تو اس میں عورت کے لیے تنہا سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس میں حج پر بھی جانا جائز نہیں ہے اور عمرے پر بھی جانا جائز نہیں ہے۔ یہ تقریباً میرے خیال سے 82 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس کے اندر تو گنجائش ہے، لیکن اس سے اوپر کا جو سفر ہے اس میں عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی، محرم کا ہونا ضروری ہے، حج پر بھی نہیں جا سکتی۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک ملنے والے صاحب کے اوپر موٹا قرضہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو کسی کو بھی اس بارے میں بتانے کے لیے سخت تاکید کری ہے۔ سخت بتانے پر تاکید کی ہے یا منع کرنے پر تاکید کی ہے؟ یہاں تک بول دیا کہ اگر تو نے بتا دیا تو سمجھ لے تو میرے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب عورت ذات کیسے کچھ راز چھپا سکتی ہے، لہٰذا اس نے وہ بات بتا دی۔ اب آپ بتائیں کیا یہ ان کو نکاح سے باہر ہو گئی؟ بھائی نکاح سے باہر ہونے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر تم نے یہ بات بتا دی ہوگی، کہتے یہ بات کہی انہوں نے کہ تم میرے نکاح سے نکل جاؤ گی، تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے، تو اس سے ان کا نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے تو اگر وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، اور اگر ان کو ان کے ساتھ رہنا ہے تو دوبارہ نکاح کریں گے نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ میں، تو اس طرح واپسی کی صورت ہو سکتی ہے۔ سمیر صاحب بہرائچ سے، آپشن ٹریڈنگ نفٹی بینک نفٹی میں ٹریڈنگ کرنا کیسا؟ بھائی یہ سب فضول کی چیزیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر جائز کا فتویٰ کسی عالم نے نہیں دیا ہے۔ رضی احمد فرام بہار، آیت الکرسی نماز فرض کے بعد ترنت پڑھیں یا دعا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں آیت الکرسی یا کوئی بھی ذکر ہو جو نماز فرض کے بعد پڑھی جاتی ہو، تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ اگر ان نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو سنت مؤکدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کے پڑھیں، اور اگر نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو پھر نماز کے بعد سلام کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا بھی ایک ذکر ہے تو اس لیے اذکار کو پڑھ لیا کریں۔ امتیاز احمد صاحب گورکھپور سے سوال، اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے دل میں خیال کریں کہ جو تلاوت کریں گے اس کا ثواب چلے گا۔ بھائی سوال شارٹ میں لکھا کریں بھائی، بہت لمبا سوال ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا کسی میت کو جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیں ایصال ثواب کرنا جائز ہے، آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نماز آپ کسی کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں صدقہ سب سے افضل ہے، چونکہ صدقے کی صراحتاً حدیث موجود ہے کہ تم اپنے میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، باقی پڑھا ہوا بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں، ذکر و تلاوت کریں، کسی کو پانی پلائیں، ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اسلام میں ماں کا بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ اگر ماں کہہ دے یا تو بہو کے ساتھ رہو میرے کو چھوڑ دو، یا میرے ساتھ رہو بہو کو چھوڑ دو، ماں کو بہت بار سمجھانے پر بھی نہیں مانے، تو اس حالت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماں باپ کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑا مقام ہے، بے شک، لیکن شریعت مطہرہ میں ہر ایک کے مقام کی کیٹیگری الگ الگ ہے کہ ماں کا مقام کہاں پر ہے، بیوی کا مقام کہاں پر ہے، والد کا مقام کہاں پر ہے، بھائی بہنوں کا مقام کہاں پر ہے، تو شریعت نے ہر ایک کے حقوق الگ الگ بتائے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ماں کی وجہ سے بیوی کو پریشان کیا جائے اور بیوی کی وجہ سے ماں کو پریشان کیا جائے۔ دیکھیں صرف ماں کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ طلاق شریعت کا ایک ایسا عمل ہے جو غیر پسندیدہ ہے، اور طلاق پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے طلاق کے جو اصول بیان کیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے پریوار کو، خاندان کو بٹھائیں آپس میں اور صلح کی کوشش کریں، سمجھائیں بجھائیں آپس میں، پھر اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو طلاق بالکل نہ دیں۔ اگر تمام طریقے کے ہیلے اختیار کرنے کے بعد بھی آپ نتیجہ تک نہیں پہنچتا تو ایک طلاق دے دو، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک وقت ملے گا، عدت کے دوران اگر آپ چاہیں تو معاملہ سدھار سکتے ہیں، تو بیوی کو اپنے پاس پھر سے بلا سکتے ہیں۔
تو طلاق کا ایک پروسیس ہے، باقی کسی کے کہنے سے کسی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کی والدہ نے اگر کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو بیوی میں اگر آپ کی کوئی خامی نہیں ہے تو آپ اس بیچاری کو بلی کا بکرا کیوں بنائیں گے؟ تو لہٰذا اپنی والدہ کو آپ سمجھائیں، اور نہیں سمجھ میں آتی کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے آپ سمجھوائیں، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال طلاق دینا تو جائز نہیں ہے، اگر طلاق آپ نے دیا تو قیامت کے دن گنہگار ہوں گے اور آپ، اور اس کا حساب بھی آپ سے ہوگا۔ تو اس لیے بھائی طلاق مت دیجیے، اماں کو سمجھائیں، اپنے نہ سمجھ میں آئے تو لوگوں کو بٹھائیں، خاندان کو بٹھائیں، اور آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کریں کہ بھائی طلاق کی وجہ کیا ہے، ہو سکے تو کسی بزرگ عالم دین سے بھی بات کروائیں آپ، تاکہ یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور نہیں پلے پڑتی ہے بات، تو آپ اپنا گھر کرائے پر رہ لیں، الگ رہ لیں، تو لیکن بھائی طلاق دینا تو پھر جائز نہیں ہے اگر بیوی کی خامی نہیں ہے تو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر حرام کما رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو کیا اس کے گھر کا پانی پیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ٹوٹل کاروباری سود پر ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے گھر میں پانی پینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مر رہے ہوں تو پی لیں، لیکن ویسے پانی پینا یا کھانا کھانا اس کے یہاں کا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم، اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ہم نے 2 گھنٹہ کام کیا تو ہماری کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس میں شرط ہے کہ آپ کو ڈیوٹی 8 گھنٹے ہی کرنی پڑے گی، تو اس میں اگر آپ 2 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 2 گھنٹے بھر کا پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، باقی حلال نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام 8 گھنٹے میں کرنا، اگر آپ نے 2 گھنٹے میں کر لیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر ڈیوٹی ہی 8 گھنٹے کی، 8 گھنٹے سے پہلے آپ ڈیوٹی ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس میں جائز نہیں ہوگی۔ حضرت نماز جنازہ کا طریقہ لکھت میں بھیج دیجیے عربی میں۔ بھائی اس کے لیے آپ مجھے پرسنل پر میسج کریں یا کوئی کتاب خرید لیں بک سٹور سے۔ السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ گئی اور بندے نے جان بوجھ کر نماز پوری کری تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ اسے فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بھائی اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو فوراً آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، فوراً آپ کو نماز چھوڑ کر کے بھاگنا پڑے گا، تو اگر تاخیر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ السلام علیکم آفتاب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی پر سنت یا نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں کے امام صاحب نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ ہٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، الگ ہٹ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے اور اسی جگہ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امام کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ الگ ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، باقی وہی بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ درود ابراہیمی کے بعد کوئی درود صحیح حدیث یا صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیونکہ بہت ساری درود مارکیٹ میں ہے، ان کا ثواب درود ابراہیم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیم کے علاوہ بھی اور بہت سارے درود شریف حدیث میں مذکور ہیں، لیکن افضل جو درود ہے وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو الاخر پورا درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور اس کو نماز میں پڑھنے کی تاکید کی ہے، تو افضل تو درود یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر نماز کا قضا کر لی اور تو نماز پڑھنے کے بعد گناہ ملے گا یا نہیں؟ نماز قضا کر لی تو نماز پڑھنے کے بعد قضا ہو گئی تو پڑھیں گے کیسے؟ اچھا، قضا پڑھنے کے بعد میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز کو قضا کرنا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ تو کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کیا جو کافر کرتے ہیں، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتے، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی، تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز قضا کی جان بوجھ کر کے، جہنم کے دروازوں پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں، تو گناہ تو ملے گا، قضا پڑھ لے یہ ضروری ہے اس کے لیے، باقی توبہ استغفار کرنے سے اس کا گناہ مٹ جائے گا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ جو اپنے موبائل میں فوٹو وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ یا فیس بک پر چھوڑ دیتے ہیں یا موبائل میں رہتا ہے تو یہ جائز ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں فوٹو تصویر کشی، تو اس کے بارے میں تو علماء کرام کا جو مسئلہ ہے کہ ڈیجیٹل، ایک تو تصویر حدیث میں آتا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن بدترین عذاب جو ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کا ہوگا۔ تو اب جب مارکیٹ میں ڈیجیٹل تصویر آئی تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو گیا کہ ڈیجیٹل تصویر اصل میں پرنٹ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں ہے۔ تو علماء نے فتویٰ دیا، بہت سارے علماء نے، جس میں علماء عرب، علماء عجم میں بہت سارے لوگ، اور اسی کے علاوہ پوری دنیا کے علماء اس میں شامل تھے، کہ ڈیجیٹل تصویر کا اصل تصویر سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ پرنٹ نہیں ہے، تو اس میں جو وجوہات ہیں تصویر کے حرام ہونے کی وہ نہیں پائی جاتی، تو اس لیے ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے، مباح ہے، اس کو بنانا جائز ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، جیسے تصویر پرنٹ والی حرام ہے، پینٹنگ والی حرام ہے، مجسمے والی حرام ہے،
ویسے ہی یہ بھی حرام ہے۔ تو علماء کے فتوے دونوں طرف موجود ہیں، جن کے جو آپ کو معتمد معلوم ہوتے ہیں ان کی طرف آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ چلیے میں اس کو تھوڑا تفصیل سے جلدی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مجسمہ، جو سب کے نزدیک بالاجماع حرام اور ناجائز ہے۔ مجسمہ یعنی اسٹیچو بنانا، مورتی بنانا، یا اسی طریقے سے جو ڈمی وغیرہ ہوتی ہے شو روم وغیرہ میں، یہ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہے پرنٹ تصویر، پینٹنگ یا پرنٹ تصویر، یہ بھی حرام ہے۔ کچھ علماء نے اس کو بھی کہا کہ جائز ہے موجودہ وقت میں، یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن حرام ہے۔ ابھی اکثر جمہور کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا پرنٹ تصویر کا۔ پرنٹ تصویر میں مسئلہ یہ تھا کہ اس پر علماء اکرام کا اختلاف ہو گیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ پرنٹ تصویر، یہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے موبائل کی یا کیمرے کی، یہ بھی حرام ہے، تو اس لیے کہ یہ بھی تصویر ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے یہ بات کہی، فقہاء نے یہ بات کہی کہ بھئی ڈیجیٹل تصویر کا اس تصویر سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ یہ پیپر پر نہیں ہے، اس کی پوجا ہونے کی، اس کی عبادت ہونے کی آشنکا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اس میں یعنی اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے شیشے میں آپ کی تصویر آ جاتی ہے ویسے موبائل میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا۔ تو ہند و پاک کے علماء میں اکثر جو ہیں وہ تصویر کی حرمت کے قائل ہیں کہ تصویر حرام ہے۔ باقی اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ تصویر کی علت کی بھی قائل ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر جو موبائل یا کیمرے میں ہوتی ہے اس میں حرام کا فتویٰ نہیں ہے، تو آپ جس پر چاہے عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو موقف وہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ سوال مفتی صاحب، نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو بقیہ نماز کیسے ادا کریں؟ نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نماز کو توڑ دینا چاہیے اور جا کر کے وضو کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فوراً وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو خانے کی طرف جا کر کے نماز وضو کیا اور فوراً آ کے نماز وہیں سے شروع کر دی تو بھی جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ نماز شروع سے جو ہے آپ پڑھیں، اس لیے کہ اگر کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو گیا درمیان میں اس وقفے میں کہ نماز کے عمل کے خلاف ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو جا کر کے وضو کریں اور پھر سے نماز شروع کریں۔ ایک پوسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیثوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، پہلی حدیث نے قوم کو غلام بنا دیا جبکہ دوسرے نے بزدل۔ دیکھیں، کسی نے کسی کو غلام نہیں بنایا، ابھی بھی صحیح احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو قوم نے کب فتح کے جھنڈے گاڑ دیے؟ تو اس طرح کی باتیں یہ تو بس ایک فیس بک پر بیٹھے لوگوں کی فتنے ہیں کہ بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ڈھمکانا۔ البتہ یہ حدیث دونوں موضوع ہیں، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، انسٹاگرام پر بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، وطن کی محبت والی بھی اور بڑھیا پر کوڑا پھینکنے والی حدیث بھی جھوٹی ہے، تو یہ ناجائز ہے، اس کا بیان کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا سوال ہے تو میں اس کو جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام نیچے لے ہوئے مسئلے کے بارے میں؟ ہمارے شہر جہاں تقریباً 70% مسلم آبادی ہے اور ہمارے یہاں شہر کی لڑکیاں موجودہ حالات میں پڑھ کے آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں سوال کا۔ یہ سوال ہے کہ لمبا سوال ہے، بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، تو میں سب کو کٹ کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں 70% آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں پر کوئی مسلم ڈگری کالج نہیں ہے، غیروں کی ہے، تو وہاں جا کر کے لڑکیاں اپنا ایمان خراب کرتی ہیں اور ارتداد کے بھی مسائل آج کل چل رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی بنانے ڈگری کالج بنانے کے لیے زمین چاہیے، لیکن زمین کے پیسے نہیں ہیں، تو مدرسے کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے، تو کیا اس مدرسے پر وہ ڈگری کالج بنائی جا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس پر تو سب سے پہلی بات یہ کہ مدرسے کی جو زمین وقف ہے، تو وقف کی زمین پر وہی کام کیا جا سکتا ہے جس کام کے لیے وقف کی گئی ہو، تو ایک تو یہ بات واضح ہے۔ اور اس کے علاوہ فتاویٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پر اسکول یا کالج بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو متاخرین فقہاء اور علماء ہیں تو ان میں یہ بات ہے کہ اگر وہاں پر کالج یا یونیورسٹی بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد نیک ہے، اگر کہ اسلامی تعلیم ہو، لوگوں کو جو ہے تعلیم یافتہ بنایا جائے، تو اس میں اگر ذاتی مفاد نہ ہو اور مسئلہ صرف دینی رہنمائی کا ہو، اور یعنی اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، مسئلہ یہ صرف یہ ہو کہ اس سے صرف اتنا فائدہ پہنچانا ہو کہ یہ یعنی اس سے دین کو نفع ملے، اس میں ذاتی مفاد نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آج کل دیکھیں مدارس کے اندر بہت سارے مدارس میں کالج بن چکا ہے اور 8ویں تک تعلیم وہ بھی وقف کی زمین پر ہوتی ہے۔ پرائمری اسکول جو بنتے ہیں
तो वक्फ की जमीन पर बनते हैं, मदरसों के लिए वक्फ की गई। हमारे यहाँ भी प्राइमरी स्कूल बना हुआ है मदरसे की वक्फ की जमीन पर, और इसीलिए और भी बहुत सारे मामलात हैं। आजकल कॉलेजेस के सॉरी मदारिस के अंदर ये असली उलूम का जो निसाब है, सिलेबस है, वो दाखिल हो गया है, और इसके अलावा मान्यता प्राप्त हो चुकी है हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक, और इसी तरीके से कॉलेजेस भी बन चुके हैं, और बल्कि अब तो बहुत सारे मदारिस में यूनिवर्सिटीज भी कायम हो रही हैं। तो अगर दीन का फायदा देखते हुए इसको किया जाए तो इसकी गुंजाइश मेरे ख्याल से मालूम होती है। तो अगर वहाँ के इदारे जो कमेटी है और उसमें जो मुंतजिमीन है उनके बाहर मशवरा हो उसका कि दीनी फायदा देखते हुए हम यहाँ पर बना, लेकिन उसमें नजायज फेल ना हो, खासतौर पर मखलूत तालीम। तो मखलूत तालीम भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। तो अगरचे दीन तो इल्म का फर्ज है ना, दीन वक्त डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये वक्त की जरूरत है, मकसद नहीं है। मकसद इल्म दीन है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला इल्म क्या कि अल्लाह को जानो। और जो कब्र हशर के सवालात हैं आपको इतना मालूमात होनी चाहिए कि आप जवाबात दे सकें। तो इल्म दीन का सीखना फर्ज ऐन है, और दुनियावी इल्म का सीखना फर्ज नहीं है, जरूरत है। जरूरत के तहत वो भी जायज है बल्कि जरूरी है। तो इसमें अगर कमेटी वाले बैठे और उसमें उलमा इकराम भी हैं, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस मदरसे के पास में ये जमीन है तो उस मदरसे से अगर ये फतवा लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो चूंकि वहाँ मुफ्तियान किराम भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो अगर वहां से फतवा लिया जाए तो फिर ये मामला हल हो सकते हैं। बाकी मेरा जो नजरिया है वो यही है कि अगर वहां पर दीनी तालीम को आम किया जाएगा और मकसद दीन होगा तो उसमें किसी यानी जाती मफाद ना हो तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, और कई फतावा इस पर भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेरा मशवरा यह है कि सबसे पहले इस पर आप लिखित में एक फतवा रिटर्न में ले लें, ताकि कल कोई फितना ना हो। तो आपके पास अगर लिखित में एक फतवा तहरीरी तौर पर होगा तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। बाकी मेरी एक राय है, आप इससे दूसरे उलमा को इससे भी इसकी राय ले सकते हैं। तो आप पूछ लें, और बेहतर यह है कि आप फतवा वहां पर लिख करके इस्तिफ्ता दें, और फिर वहां से आपको लिखित में फतवा मिलेगा, तो इससे बात जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो बस ये बात है, बाकी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप किसी भी इदारे से जो मोतबर इदारा हो, वहाँ मुफ्तियान हो, और खासतौर पर वहाँ दारुल इफ्ता हो जो आपको फतवा दे लिखित, तो उस पर मोतबर होगा। तो इसलिए ये आप काम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो इससे बहुत फायदा होगा। चलिए बस सवालात बस करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे को भी सवालात के जवाब दिए जाएंगे। सवालात करने हो तो लिंक व्हाट्सएप पर की मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भेज सकते हैं। सवालात इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।